محکمہ آثار قدیمہ چاہے وہ مرکز کا ہو یا ریاستی، وہاں پر ایک اینٹیکویرین ریمینس یعنی لسٹ آف دی مانومنٹس، جو مانومنٹس ہوتے ہیں جو ڈپارٹمنٹ کے تحت آتے ہیں، اس کی ایک لسٹ رہتی ہے کہ ہر ضلع میں اسٹیٹ کے کون کون سی جگہ کیا مانومنٹ ہے، اس کی کیا ہے کہ بریف جو ہے ایک اینٹیکویرین ریمین ہوتا ہے۔ تو ایک اینٹیکویرین ریمین جو ہے نظام کی اسٹیٹ کا تھا۔ اس کے بعد 1950 کے بعد جو ہے وہ حیدرآباد نظام اسٹیٹ کا نام 1948 کے بعد حیدرآباد اسٹیٹ ہوا، اور وہ اینٹیکویرین ریمین جو ہے 1953 کا ہے۔ اس وقت ضلع اورنگ آباد کا ضلع، مرٹھواڑہ، کرناٹک کے 3 ضلع اور تلنگانہ، یہ تمام جو ہے حیدرآباد اسٹیٹ اس پر مشتمل تھا۔ تو یہ ہم کو اورنگ آباد ضلع میں جو مانومنٹس اسٹیٹ کے تحت تھے وہ 32 بتائے گئے ہیں۔ اس میں ایلورا ایجنٹا اور بی بی کا مقبرہ اور دوسرے اہم مانومنٹس کو نہیں بتایا گیا، اس لیے کہ وہ مرکز کے تحت لے لیے گئے تھے۔ لیکن جو دوسرے مانومنٹس ہیں وہ جو ہے اس کے اندر ہیں، اور ہم اس پر یہ روشنی ڈالیں گے کہ اورنگ آباد شہر میں اور اورنگ آباد صوبے میں اورنگزیب عالمگیر کا کنٹریبیوشن، مغلوں کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے، اس پر ہم جو ہے کچھ روشنی ڈالیں گے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مغلوں کی جو پالیسی رہی ہے، خصوصاً اکبر کے زمانے سے، جو اکبر کا جو دور حکومت ہے، اورنگزیب اور اکبر اعظم کا 1605 میں انتقال ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اپنے دور میں ہندوستان کے کئی صوبے، جو 18 صوبے ہیں، وہ تمام انہوں نے فتح کیے، اور جو ہے وہ اس پر بہترین حکمرانی کی۔ اور اس کے بعد ان کی دکن پالیسی یہ تھی کہ دکن کی جو سلطنتیں ہیں، جس میں احمد نگر ہے، بیدر ہے، بیجاپور ہے، گولکنڈہ ہے، اور اس کو جو ہے مغل اپنے تحت لانا چاہتے تھے۔ تو اورنگزیب نے اب سے پہلے اکبر کے دور میں انہوں نے اور احمد نگر پر کافی حملے کیے، جیسے چاند بی بی کے مشہور واقعات ہیں۔ چاند بی بی نے جس طرح قلعہ احمد نگر کو ڈیفنس کیا، وہ اپنے آپ مثال ہے۔ تو اس میں ایک احمد نگر میں ملک امبر بڑا مشہور جو ہے فوجی جنرل تھا، وہ وزیر اعظم بھی تھا اور یہ فوجی جنرل بھی تھا۔ انہوں نے جو ہے مغلوں سے بڑا سخت مقابلہ کیا، اور کبھی مغل کامیاب ہوتے تو کبھی جو ہے ملک امبر کی اپنی طاقت یعنی اس کی فوجیں کامیاب ہوتی۔ تو اس طرح جو ہے ملک امبر کا شمار بہترین جنرلوں میں ہوتا ہے۔ آخری میں جہانگیر کے وقت جہانگیر نے ملک امبر کے انتقال کے بعد اس کی بڑی تعریف کی ہے، زندگی میں تو نہیں تعریف کی، لیکن بعد میں جو ہے اور جہانگیر بادشاہ نے جو ہے تعریف کی ہے۔ اور ملک امبر کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے جو آج اورنگ آباد شہر ہے، وہاں پر ایک شہر کھڑکی کے نام سے آباد کیا 1610 میں۔ 1610 اس وقت جو ہے یہاں شہر حیدرآباد آباد ہو گیا تھا، چار مینار بن چکا تھا، اور 1612 میں محمد قلی کا انتقال ہوا۔ تو اس وقت جو ہے انہوں نے جو ہے یہ شہر آباد کیا، اور وہاں پر کچھ مساجد اور کچھ خصوصاً وہاں کے عوام کے لیے پانی کی سپلائی کا انتظام بڑا بہترین طریقے سے انہوں نے انجام دیا، اور اس کی نشانیاں کچھ آج تک ہیں۔ تو 1626 میں ملک امبر کا انتقال ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے خلد آباد کی طرف وہاں پر دفن کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا لڑکا فتح خان اقتدار میں آتا ہے احمد نگر میں جو ہے۔ انہوں نے جو ہے کھڑکی کے نام کو تبدیل کر کے فتح نگر نام رکھا ہے۔ اورنگ آباد کا نام کھڑکی بھی رہا، اس کے بعد فتح نگر۔ لیکن 10 سال سے کم کے عرصے میں یہ فتح خان جو ہے شکست کھا جاتا ہے، اور مغلوں کا 1633-34 میں جو ہے شاہ جہاں کے پیریڈ میں یہ کھڑکی یعنی فتح نگر بھی جو ہے مغلوں کے تحت ہو جاتا ہے۔ دولت آباد، خلد آباد، یہ سب جو ہے مغلوں کی عملداری میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادہ اورنگزیب کی پوسٹنگ پہلی مرتبہ 1633-34 میں کچھ مہینوں کے لیے یہ یہاں پر صوبیدار
یعنی بنائے گئے ہیں، لیکن پھر جلدی ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لیکن سیکنڈ ٹائم ان اورنگزیب کی جو پوسٹنگ ہوتی ہے، ہی واز اسٹل پرنس ان 1653. تو پھر ان کی پوسٹنگ جو ہے یہ دولت آباد اورنگ آباد کی طرف ہوتی ہے. نہیں، اورنگ آباد نام نہیں تھا تو، لیکن یہ جو ہے مستقر کی تلاش میں دولت آباد کو ڈٹے رہنے کے بجائے انہوں نے جو ہے ایک کھڑکی اور فتح نگر کا معائنہ کر کے اس کو سوٹیبل قرار دیتا ہے کہ بھئی اس پلیس کو ڈیولپ کیا جائے، اس کو ہم اچھے شہر میں تبدیل کریں گے. تو اس کے بعد آٹومیٹک جو ہے اس کا نام جو ہے اورنگزیب کے نام پر اورنگ آباد جو ہے یہ ہو جاتا ہے. فتح نگر کا نام، کھڑکی کا نام اورنگ آباد ہو گیا. تو اورنگ آباد مغلوں کے تحت آنے کے بعد یہاں پر کئی اور مساجد تیار ہوئے، قلعہ ارق تیار ہوا اور مساجد تیار ہوئیں. اور قلعہ ارق کے جو 52 گیٹ ویز تھے، جو باب الداخلے تھے شہر کے، ہر طرف سے داخل ہونے کے لیے گیٹ بنائے گئے. تو اتنی سائنٹیفک کا اصول تھا اورنگ آباد کو آباد کرنے میں مغلوں کا، وہ تمام چیزیں آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور جو گیٹ ویز کے نام ہیں بڑے اچھے نام ہیں وہ، اور کئی ایسے دروازے ہیں جیسے دہلی دروازہ ہوا ہے ایک، وہاں پر مکئی دروازہ ہے، اور سب سے قدیم دروازہ جو ملک عنبر کا تعمیر کرا ہوا ہے وہ بھڑکل گیٹ وے ہے، بھڑکل دروازہ. اس کو مغلوں کی وسیع النظری سمجھیے کہ مغلوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا ہے، اس کو ایز اٹ از رکھا ہے. ان نشانیوں کے جو بہمنی کے تھے، احمد نگر کے نظام شاہیوں کے تھے دروازے پر، بخوبی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو برقرار رکھا ہے مغلوں نے. تو یہ ان کی وسیع النظری اور عملی ثبوت ہے کہ اپنے دشمن کی بھی جو ہے نشانیوں کو یہ باقی برقرار رکھے ہیں، اور اس میں اپنا طرز تعمیر بھی ایڈ ہوا ہے. تو وہ دروازوں میں خاص طور پر یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں مغلوں کی شان نظر آتی ہے. پیٹھان گیٹ اس طرف بنایا گیا جس طرف پیٹھان ہے دریائے گوداوری پر، وہ 30-32 میل پر جو ہے وہ واقع ہے. اور وہاں پر محکوم آثار قدیمہ حیدرآباد اسٹیٹ، یہ نظام کا جو اسٹیٹ تھا، انہوں نے وہاں پر کھدوائی کی اور اس کی ایک بڑی بہترین رپورٹ مرتب کی. اور اس میں جو کچھ 2 تصاویر ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اکبر کے زمانے سے یہ پیٹھان کو پٹن کہا جاتا تھا. اور وہ کھدوائی میں بڑی نادر چیزیں دستیاب ہوئیں اور اس کا کلچر وغیرہ قدیم زمانے کا ملا ہے. تو وہ بھی جو ہے یہ اورنگ آباد میں ہی آتا ہے. اور اسی طرح وہاں پر اورنگزیب نے ایک مختصر سی اپنے لیے ایک مسجد تعمیر کرائی. وہ مسجد جو ہے وہ شاہی مسجد کے نام سے، قلعہ ارق کی شاہی مسجد ہے، مختصر سی چھوٹی سی ہے، 3 گنبدیں ہیں. اور اس کا طرز تعمیر جو ہے انہوں نے دہلی کی جو موتی مسجد ہے، ریڈ فورٹ، لال قلعے کی جو مسجد ہے، موتی مسجد یا پرل ماسک کہتے ہیں، جو اورنگزیب نے بنائی ہے لال قلعے میں، تقریباً اسی نمونے پر جو ہے یہ اورنگ آباد میں شاہی مسجد بنی ہے. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح جو ہے انہوں نے بنائی. اور وہاں پر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا رہتا تھا، اور میں تقریباً 25-30 سال پہلے جب گیا تھا اورنگ آباد، تو اس وقت وہاں پر مجھے بتایا گیا تھا کہ عالمگیر یہاں پر اس پتھر پر تشریف رکھتے اور قرآن شریف کی جو ہے کتابت کرتے. تو وہ وہاں پر وہ رکھا، پتہ نہیں کہ آج کیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے مساجد وہاں پر جو اور مساجد ہیں، کالی مسجد ایک ہے، چوک ماسک ہے، اور ایک مسجد ہے جس کو ملک عنبر نے بنایا، 5 کمان والی تھی، اس کو 9 کمانیں جو ہے چوک کی مسجد، اس کو اورنگزیب نے جو ہے اس کو بڑھایا ہے. اور مغل طرز تعمیر اور اس میں بڑی اچھا حسن جو ہے مل گیا ہے. تو ویسے مساجد بھی ہیں وہاں پر. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے بی بی کا مقبرہ، اپنی بیگم رابعہ درانی، وہ جو ہے بتایا یہ جاتا ہے تاریخ میں کہ یہ خود سخت خلاف تھے کہ مقبروں کی تعمیر کی، کیونکہ ان کی خود جو ہے خبر خلد آباد میں ہے، آج ہم دیکھ سکتے ہیں. تو وہ جو ہے، لیکن
وہ پرنس اعظم شہزادہ اعظم نے جو ہے اپنی ماں کے لیے وہ مقبرہ تعمیر کرایا، اور وہ تقریباً اس کا نمونہ جو ہے تاج محل کے جیسی ایک عمارت ہے، مغلوں کی بڑی شاندار عمارت دکن میں اگر کوئی ہے تو وہ بی بی کا مقبرہ ہے۔ بہترین باغ ہے، اور چاروں طرف جو ہے فوارے ہیں، اور تاج محل کے جیسے مینار ہیں، اور پاٹلی یعنی جو ہے یہ ماربل سے بنا ہے، اور پاٹلی جو ہے چونے میں بنا ہے۔ تو یہ چونکہ دکن میں ماربل فل اویلیبل نہیں رہتا، انہیں آپ کو نہیں میسر نہیں تھا مغلوں کے زمانے میں، تو یہ جو ہے ایک ایسی ترکیب کرے کہ چونے کا اتنا عمدہ کام کیا گیا ہے کہ وہ ماربل جیسا لگتا ہے بی بی کے مقبرے میں۔ تو یہ بڑی اہم عمارت جو ہے باغ کے ساتھ اورنگزیب کے دور کی یادگار ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر سنہری محل ایک ہے، جو اورنگزیب کے ساتھ راجپوت سردار جو آئے تھے وہ لوگ، انہوں نے جو ہے بندیل کھنڈ کے جو ہے سردار تھے، یہ انہوں نے ایک سنہری محل بنایا ہے جو آج بھی باقی ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے بڑا پہاڑ ہے، اور اس کے دامن میں جو ہے سنہری محل ہے۔ اور اسی طرح ایک زیب النساء نے اپنے لیے ایک پیلس تعمیر کرایا، اورنگزیب کی جو دختر تھی زیب النساء، انہوں نے جو ہے اپنے آرام کے لیے اور وہاں پر ایک پیلس تعمیر کرایا، جو ہے پرانی تصویر ہے جس میں باغ کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور مغل جو پیلسز تھے وہ کچھ باقی نہیں رہ گئے، لیکن پینٹنگس وغیرہ میں ہے۔ اور ایک نو کھنڈا پیلس ہے جو بتایا جاتا ہے کہ ملک امبر کے زمانے سے تھا، پھر مغلوں نے اس میں تعمیر کیا، ایڈ کیا، اس کے بعد آصف جاہوں نے جو ہے اس کو یہ پیلس کو تعمیر برقرار رکھا اور آگے بڑھایا۔ تو نو کھنڈا پیلس بھی جو ہے مشہور ہے، تو وہ بھی جو ہے اورنگ آباد کی شان ہے۔ تو اس طرح جو ہے اورنگزیب جو 1681 سے جب دہلی چھوڑنے کے بعد جب جنوب میں آتے ہیں، یہ بیجاپور فتح ہوتا ہے، اس کے بعد 1686 میں 1687 میں گولکنڈہ فتح ہوتا ہے، تو اس کے بعد عالمگیر کی جو بقیہ جو زندگی رہی ہے وہ صرف دکن میں جو ہے یہ انہوں نے گزارے ہیں، خصوصاً اورنگ آباد جیسے شہر میں اور اس کے اطراف کے علاقوں میں جو ہے انہوں نے گزارے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ عالمگیر کی دکن سے جو ہے بڑی تعلق رہی ہیں، چاہے گولکنڈہ ہو یا بیجاپور ہو یا اورنگ آباد ہو۔ تو اور پھر اس کے بعد دیکھیے دولت آباد کا جو قلعہ ہے، جو ہندوستان کا دوسرا کیپٹل تھا محمد تغلق کے زمانے میں، وہ بھی جو ہے اورنگ آباد سے قریب ہے۔ اور وہاں سے جو ہے پھر خلد آباد جہاں پر عالمگیر کا مزار ہے وہ بھی وہاں سے قریب ہوتا ہے۔ اس کے پہلو میں ایلورا کے غار ہیں، ایلورا کی تعمیر جو ہوئی ہے وہاں پر غار ہیں اور بہترین مناظر ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے سیاحوں کی کشش کھینچ لاتی ہے اور ایلورا کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اجنتا کی 170 یا 180 کلومیٹر پر اجنتا واقع ہے، جہاں پر اس کے 29-30 غار ہیں، جس پر ہندوستان کی بہترین نقاشی یعنی تصاویر جو ہے بدھ مذہب کی اگر دیکھنا ہے تو آپ اورنگ آباد میں اجنتا میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے اجنتا کی کہ اجنتا کے پاس فرداپور گیسٹ ہاؤس ہے اور اجنتا گیسٹ ہاؤس ہے، یہ تمام جو ہے مغلوں کے زمانے میں بھی تعمیر ہوئے، لیکن اجنتا دریافت نہیں ہوا تھا۔ اور اجنتا جو ہے جاگیر رہی ہے سالار جنگ اول دوم صوبوں کی، اجنتا کا گاؤں، لیکن اجنتا کا جو خزانہ ہے وہ اس سے ناواقف تھے۔ جاگیر میں جو ہے ایک عام مقام سمجھتے رہے، لیکن جو ہے دنیا میں وہ بہترین مقام ثابت ہوا اجنتا۔ تو اس طرح جو ہے اورنگ آباد کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو اورنگ آباد میں ملی۔ اور دوسرے لاسٹ میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عالمگیر کے انتقال کے بعد جو احمد نگر میں انتقال ہوا، ان کا بیٹا اعظم شاہ پرنس اعظم جو ہے انہوں نے فادر کی اپنے یعنی میت لاش کو جو ہے جب منتقل کیا اور ان کی وصیت کے مطابق جو ہے یہاں پر تدفین عمل میں آئی، اور کوئی جو ہے اس پر عمارت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ زیر سما ہے اور لکڑیوں کا ایک حصار تھا۔ لیکن
1922 میں، اب سے 100 سال پہلے، جب ڈاکٹر غلام یزدانی اور کوئی ڈائریکٹر آف سینٹرل آرکیالوجی، اس محکمے کے ڈائریکٹر جنرل آف آرکیالوجی نے جب وزٹ کیا، جب جو یہاں پر دیکھا، اور اسی قسم پرسی پر جو ہے افسوس کا اظہار کرنے کے بعد انہوں نے مشورہ دیا ڈائریکٹر جنرل نے کہ یہاں پر ماربل کی جالی اس طرح لگائیے آپ کہ اورنگزیب کی وصیت بھی قائم رہے اور مغلوں کی شان بھی جھلک رہے. تو اس طرح جو ہے 22,000 روپے نظام نواب میر عثمان علی خان نے سینکشن کیے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ سے یہ ورک کیا گیا ہے جو آج آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ جالیاں مکرانہ کے ماربل میں وہیں پر راجپوتانے میں بنائی گئی ہیں، پھر وہاں سے یزدانی صاحب نے اسپیشل ٹرانسفر کر کے یہاں پر فکس کیا ہے. اور کدبہ بھی جو ہے اسی وقت لگایا گیا ہے، 100 سال قدیم ہے، جس میں اورنگزیب عالمگیر کا نام ہے. تو اس طرح اور بزرگان دین اور کئی بادشاہ، خود ابوالحسن تانیہ شاہ جو آخری تاجدار ہے گولکنڈے کا، وہ بھی جو ہے خلد آباد میں ہے. آصف جاہ اول یہ بھی جو ہے وہیں پر ہیں اورنگ آباد میں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آصف جاہ میں اور عالمگیر میں جس وقت آصف جاہ اورنگ آباد کی طرف آ رہے تھے، اور وہ ابھی نظام الملک آصف جاہ یعنی اول نہیں بنے تھے، کوئی اقتدار میں نہیں تھے لیکن صوبیدار تھے، تو اس وقت جو ہے چکر کھیرے کے پاس مقابلہ ہوتا ہے اورنگ آباد کے قریب میں، اور وہ یہاں کے مغل صوبیدار کو جو ہے شکست دیتے ہیں. اور اس طرح جو ہے آپ مملکت آصفیہ کی بنیاد جو ہے اورنگ آباد میں ہی سے ہی پڑتی ہے، اور اس کے بعد میں پہلا کیپٹل اورنگ آباد ہی تھا. اور لاسٹ میں یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت شاہجہاں کی بیماری 1657 میں جب آگرے کے قلعے میں یہ بیمار ہو گئے اور یہ افواہ پھیل گئی کہ یہ انتقال ہو گیا، اور شہزادوں میں جو ہے جنگ کی امید تھی، جو شہزادہ دارا شکور بڑا شہزادہ، پھر شجاع سیکنڈ اور تھرڈ اورنگزیب مراد گجرات سے، اورنگزیب جو ہے اورنگ آباد سے جو ہے روانہ ہوئے ہیں. تو اورنگ آباد سے روانہ ہونے کے بعد یہ چاروں شہزادوں میں جہاں جب جنگ ہوئی تو ان کی جو روانگی اورنگ آباد سے ہوئی تو یہ ہندوستان کا تخت حاصل ہوا. تو ہمیشہ جو ہے یہ اورنگ آباد کی بڑی ویلیو کرتے رہے ہیں.